نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وما ملكت أيمانكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے اور انتہائی شدید قسم کی گرمی بھی چل رہی ہے۔ گرمی، سردی، پتجھڑ، برسات، جتنے بھی موسم ہیں یہ تمام کے تمام موسم اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اور اس کو پھر تقسیم بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، کائنات کی ایک ایک چیز کو پیدا فرمایا، اسی طریقے سے موسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ اللہ ہی کی مرضی سے موسم میں تبدیلی ہوتی ہے، دن رات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ کہ اے لوگو، تم یہ بتاؤ، اگر تمہارے اوپر کسی دن میں رات کو مسلط کر دوں اور کافی لمبے وقت تک کے لیے رات کو مسلط کر دوں، ابھی تو رات کا ایک محدود وقت ہے کہ گرمی کے زمانے میں 2، 4، 5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، سردی کے زمانے میں وہ رات ذرا لمبی ہو جاتی ہے، 7، 8، 9 گھنٹے تک چلی جاتی ہے، بعض دفعہ 10 گھنٹے تک بھی چلی جاتی ہے، تو ایک محدود وقت ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اگر میں اس رات کو لمبا کر دوں اور اتنا لمبا کر دوں، اتنا لمبا کر دوں کہ قیامت تک رات ہی رکھوں، تو میرے بندوں مجھے بتاؤ میرے علاوہ کون ہے کہ جو دن کو لا سکے، جو روشنی کو لا سکے، جو سورج کو نکال سکے۔ پھر آگے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کہ دن کا ایک وقت متعین ہے کہ اتنے گھنٹے کا دن ہوتا ہے، گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے، سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اگر میں دن کو ذرا طویل کر دوں، لمبا کر دوں اور قیامت تک سورج کو ہی رکھوں، سورج کو نہ چھپاؤں اور دن کو ہی رکھوں، تو بتاؤ میرے علاوہ کون ہے کہ جو رات کو لے کر کے آئے جس میں تم آرام کرتے ہو۔ اس لیے کہ رات تو اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، آرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دن کا وقت پر آنا اور وقت پر جانا، رات کا وقت پر آنا، وقت پر جانا، یعنی موسم کا تبدیل ہونا، سورج کا وقت پر آنا، وقت پر چھپ جانا، اور چاند کا وقت پر آنا، وقت پر نکلنا، وقت پر چھپ جانا، تاروں کا وقت پر آنا، پھر وقت آنے پر چلے جانا، یہ سارا کا سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے موسم کا ایک بڑا حصہ جو سال کے کئی مہینوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے وہ ہے گرمی کا، کہ تقریباً 4 مہینے یا 5-6 مہینے تک جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کم زیادہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام طور پر اتنا وقت یہ گرمی جو ہے اپنے اندر گھیر لیتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور گرمی میں پھر گرمی کی جو شدت ہے، گرمی کی جو زیادتی ہے، کمی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے۔
چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جہنم سال میں سانس لیتی ہے، ایک مرتبہ اندر لیتی ہے اور ایک مرتبہ باہر لیتی ہے۔ جب جہنم باہر کی طرف سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی پھیلتی ہے، اور شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے۔ اور جب جہنم اندر سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر سردی پھیلتی ہے۔ جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو مختلف قسم کے اس میں اللہ نے عذاب رکھے ہیں، لیکن اس میں سب سے خطرناک قسم کا جو عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے، اور اس کی آگ کی سختی اور اس کی آگ کی شدت وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ انسان تو خیر اس کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ جب اس کے سانس میں اتنی زیادہ گرمی ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہ نہیں پا رہا ہے، جی نہیں پا رہا ہے، آرام سے چل پھر نہیں پا رہا ہے، تو جو انسان اس کے اندر جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے باقاعدہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، کہ اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کی تعلیمات اپنے ماننے والوں کے لیے ہر موقع اور ہر وقت کی موجود ہے۔ اس سے کوئی بھی زندگی کا گوشہ یا شعبہ خالی نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کسی بھی وقت میں یا کسی بھی موڑ پر کسی بھی مقام پر چلا جائے اور وہ یہ دیکھنا چاہے کہ مجھے اب اس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے، شریعت میری کیا رہنمائی کرتی ہے، میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے، اسلام مجھے کیا کہتا ہے، پیغمبر کیا کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے۔ اگر ایک انسان، ایک مسلمان ڈاکٹری کی لائن میں جاتا ہے تو اسے ڈاکٹری کی لائن میں کس طریقے سے خدمت کرنی ہے اس کے بارے میں شریعت میں حکم موجود ہے کہ اسے کس طریقے سے دیکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ اگر ایک مسلمان وکالت کے شعبے میں جاتا ہے اور وہ وکالت کی جاب کرتا ہے، وکیل بنتا ہے، تو اسے کس طریقے سے اپنی وکالت کو کرنا ہے اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ اور ایک مسلمان مزدور ہے، ایک مستری ہے، ایک مسلمان لڑکا بنتا ہے، بھائی بنتا ہے، پھر آگے چل کر کے وہ شوہر بنتا ہے، پھر وہ باپ بنتا ہے، پھر وہ دادا بنتا ہے۔ اس طریقے سے ایک مسلمان کی زندگی میں مختلف موڑ آتے ہیں، تو جن رستوں سے بھی وہ گزرے گا ان تمام رستوں پر شریعت کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، ہر رستے پر، کہیں پر اس کو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے اب چونکہ یہ شدید قسم کی گرمی ہے، سخت گرمی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی شریعت کی طرف سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک تو عام طور پر گرمی کا شدید ہونا، زیادہ ہونا، یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک ادنا سی شکل ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہو کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ابھی اس وقت صورتحال یہی ہے، اور یہ پریشانیاں انسان کے اوپر دنیا میں آتی کیوں ہے؟ اللہ اپنی خوشی سے بھیجتا ہے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ میرے بندو تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، کاروبار میں گھاٹا لگ گیا، نقصان ہو گیا، کوئی کام نہیں بنا، کوئی حاجت تھی، کوئی تمنا تھی، وہ تمنا پوری نہیں ہوئی، موسم بہت زیادہ گرم ہو گیا، بہت زیادہ سرد ہو گیا، تو فرمایا کہ جتنی بھی تکلیفیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بھیجتا ہوں بلکہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ یہ تو کچھ نہیں، بہت ساری غلطیوں کو اور تمہارے گناہوں کو تو میں نظر انداز کر دیتا ہوں، بھلا دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اگر میں ایک ایک گناہ کو پکڑنا شروع کروں تو اس کی وجہ سے جو تکلیف آئے گی تو تم تو پنپ ہی نہیں پاؤ گے، تم تو زندہ ہی نہیں رہ پاؤ گے، تم تو زندگی نہیں گزار پاؤ گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہلکی ہلکی چیزوں کو اسی لیے دکھاتا ہے تاکہ بندہ راہ راست پر آئے، سیدھے راستے پر آئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بندوں کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے کوئی عذاب آتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، جیسے ابھی اس وقت ہے کہ بہت سخت قسم کی گرمی ہے، تو اس کی لپیٹ میں صرف وہ گناہ کرنے والے نہیں آتے بلکہ سب آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو اتنی سخت گرمی ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے ہے یا پھر جانوروں کے لیے بھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس طریقے سے انسانوں کو گرمی لگ رہی ہے اس طریقے سے جانوروں کو بھی گرمی لگ رہی ہے۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، اڑنے والے جانور ہیں، ان سب کو بھی گرمی لگتی ہے، وہ بھی پریشان ہیں، حالانکہ ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی نا، وہ تو بے زبان جانور ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح اور بیان کرتے ہیں۔ گناہ کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے لپیٹ میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، دوسرے جانور بھی آ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کے اندر 4 آدمی سوار ہیں، اب خدا نہ خواستہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو گاڑی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ڈرائیور کی وجہ سے ہوا ہے یا چاروں کی وجہ سے ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ڈرائیور کی وجہ سے ہوا، کیونکہ گاڑی چلانے والا تو وہ ہے، باقی لوگ تو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے صحیح سے نہیں چلائی، یا اس کو اونگ آ گئی، یا اس نے راستہ صحیح نہیں دیکھا، یا اس نے اوور اٹیک کر دیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا سامنے والی گاڑی کو نہیں دیکھا، یا کھڈے کو نہیں دیکھا۔ ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈرائیور کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان صرف اس ڈرائیور کا ہوتا ہے یا پھر سب کا ہوتا ہے؟ نقصان سب کا ہوتا ہے۔ بھئی ان کا نقصان کیوں ہوا؟ ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، کہ بے شک ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن ساتھ میں جو ڈرائیور تھا اس نے غلطی کی، اس کی غلطی کا خمیازہ ان کو بھی بھگتنا پڑا۔ اسی طریقے سے انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے اس کا خمیازہ انسان کے ساتھ ساتھ بے زبان جانوروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سارا کام اگر ہو رہا ہے، اب جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو اس کا اثر پھر بے زبان جانوروں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ لیکن ہمارا پھر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے ماحول کے اندر بھی شریعت کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور قرآن کے حکم کو اور شریعت کے حکم کو نہ چھوڑیں، اور اس رہنمائی کو دیکھیں کہ ہمیں رہنمائی کیا کی گئی۔ رہنمائی کیا ہے؟ رہنمائی وہ ہے کہ جو میں نے خطبے میں حدیث تلاوت کی تھی کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، ایک سب سے بہترین اصول کو ذکر فرما دیا، سب سے بہترین قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ اے لوگوں، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، لوگوں کو، مسلمان کو نہیں، لوگ میں سب آگے، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی ذات سے دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے بلکہ کیا پہنچے؟ فائدہ پہنچے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بہترین انسان۔ آج کے اس ماحول کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اور جو شریعت کے احکام ہیں، نماز کی پابندی ہے، نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، یہ کام۔ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو پھر اللہ پاک بڑے بڑے فیصلے فرمائیں گے، ظالموں کو ختم فرمائیں گے، مظلوم کو اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائیں گے، اور یہ جو ناخوشگوار ماحول ہے، جو گرمی کی شدت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی پریشان ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک بارش کو نازل فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر بارش ان سے کھینچ لیتے ہیں اور خشک سالی کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی قحط ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے راضی ہوتے ہیں تو بارش اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اور چاروں طرف بارش کی وجہ سے ہریالی ہو جاتی ہے، انسان بھی سکھ پاتے ہیں اور جانور بھی سکھ پاتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس ماحول کے اندر، ایسے موسم کے اندر، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی ہو، توبہ استغفار ہو، اللہ کی طرف اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جائے۔ دوسرا، ایسے ماحول کے اندر
اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، اور بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھیں۔ جس طریقے سے آپ کو پیاس لگتی ہے اس طریقے سے بے زبان جانوروں کو بھی پیاس لگتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسافر بھی ہوتے ہیں، سفر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ہمارے اندر یہ کمی ہے، خاص طور پر ہماری قوم کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ اللہ پاک نے نوازا ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا لمبا چوڑا بنگلہ بنا ہوا ہے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 2 مٹکا اپنے گھر کے باہر رکھ دے۔ حالانکہ کسی کو پانی پلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک گھونٹ کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، ایک گھونٹ کسی پیاسے کو پانی پلا دینا اور پیٹ بھر کر کے پلا دینا، تو اس سے تو اور بھی زیادہ، یعنی گویا کہ اللہ کو پانی پلانے کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھیں گے کہ میرا بندہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا کہ آپ کیسے مذاق کر رہے ہیں، آپ ساری دنیا کو پلانے والے، آپ تو اللہ ہے، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تیرے پڑوس میں میرا جو بندہ تھا، غریب بندہ جو مسافر تھا، جو مفلس تھا، اس کو پیاس لگی، تو اگر چاہتا تو اس کو پانی پلا سکتا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہیں پر پاتا۔ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، کہ اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ تو ساری دنیا کھلاتے ہیں۔ تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو روٹی کھلاتا تو گویا کہ تو مجھے کھلاتا، یعنی میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، مزاج پرسی نہیں کی، اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو ساری دنیا کو شفا دیتے ہیں کہ میں تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کا حال سماچار پوچھنے کے لیے جاتا تو مجھے بھی وہیں پر پاتا۔ تو گویا کہ بندے کو کھانا کھلانا اور بندے کو پانی پلانا، کس کو پانی پلانا ہے بتاؤ؟ اللہ کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن کتنا بڑا کانٹیکٹ جوڑ دیا کہ کسی پیاسے کو پانی پلا دو، گویا کہ مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ مجھے پانی پلا رہے ہو، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو لہٰذا ایسے موسم کے اندر، ماحول کے اندر ہمیں اپنا یہ ماحول اور مزاج بنانا چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے باہر گھڑے رکھو، مٹکے رکھو، تاکہ آنے جانے والے مسافر پانی پیئیں۔ ارے مول صاحب کیا بتاؤ، بڑا کچرا ہو جاؤ، بڑا کیچڑ ہو جاؤ، کوئی پانی نیچے ڈھول دے کر دے، ارے تو تھوڑی سی برداشت کر لو، ثواب کتنا بڑا ڈبو گندگی رہ گئے، صفائی تو ہو جائے گی۔ صفائی کچرا کہاں نہیں ہوتا ہے، گندگی کہاں نہیں ہوتی، گندگی تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، اس کی صفائی بھی تو ہو جائے گی نا، اس میں کیا حال ہے؟ لیکن ثواب کتنا بڑا مل رہا ہے، اس کو تو آپ دیکھو، اس کو آپ دیکھ نہیں رہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو اور بھی نوازا ہے تو پھر فریج لگائیے، اور اپنے گھر کے باہر آنے جانے والے مسافروں کے لیے ایک گھونٹ بھی اگر کسی پیاسے نے پانی پی لیا تو آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ فاحشہ عورت، بدکار عورت، زنا کرانے والی عورت ایک کتے کو پانی پلایا، کس کو؟ کتے کو۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے۔ کتا حلال جانور بھی نہیں ہے، کتا حلال نہیں، جیسے مرغا ہے، بکرا حلال ہے، کتا تو حرام جانور ہے، اور اس کی تھوک اور اس کا پسینہ وغیرہ یہ ناپاک ہے۔ اگر آپ کے لگ گئے جسم پر تو آپ کو اس جگہ کو دھونا پڑے گا، اور کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو ہم ذلیل کرنے کے لیے اس کو، یعنی شرمندہ کرنے کے لیے کتے کی مثال دیتے ہیں کہ کتے کی مطلب اس کی عادت ہے۔ اتنا گیا گزرا جانور ہے کتا، پاک بھی نہیں ہے، حلال بھی نہیں ہے، لیکن فاحشہ عورت نے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ پاک نے اس حرام اور ناپاک جانور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس زانیہ اور بدکار عورت کی بخشش کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اگر آپ انسان کو پلائیں گے تو، نمازیوں کو پلائیں گے تو، ہاں دینداروں کو پلائیں گے تو، نیک لوگوں کو پلائیں گے تو اللہ آپ سے کتنا خوش ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس گرمی کے موسم میں ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے، اپنے گھروں کے باہر، اپنی دکانوں کے باہر، اپنی فیکٹریوں کے باہر پانی کا انتظام کرو، تاکہ آنے جانے والا پانی پیے، کوئی نہیں بھی پیے، آپ نے انتظام کر دیا، انتظام کرنے کا ثواب اللہ آپ کو دے دے گا، کیونکہ ثواب جو اللہ پاک دیتے ہیں وہ نیتوں کے اوپر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر وہ مٹکے آتے ہیں، ان مٹکوں کو لاؤ، کھلا مٹکا، اور اس میں جو ہے اس کو اوپر لے جا کر کے رکھو، تاکہ بے زبان جانور آئے۔ بے زبان جانور اپنی زبان سے بول نہیں سکتے کہ مجھے بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی ہے، بے زبان جانور بچے کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ آ جائیں گے اور وہ پانی پی لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا بھی بہت بڑا ثواب آپ کو ملے گا۔ جب یہ کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو گرمی کی شدت ہے، گرمی کی سختی ہے، یہ بھی ختم ہوگی۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، نیک اعمال، اور اپنے آپ کو نیک اعمال سے جوڑنا، مسجد کے اعمال سے اپنے آپ کو جوڑنا، اور جب ان کاموں کو ہم کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی،
اور اسی طریقے سے بارش بھی ہوگی، اور جب بارش ہوگی تو انسان کو بھی سکون ملے گا اور بے زبان جانوروں کو بھی سکون ملے گا۔ اس کا آپ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سب کریں گے؟ ہاں، اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر پانی رکھو، یہ تو غریب اور امیر سبھی کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو اور نوازا ہے اپنے گھروں کے باہر مٹکے رکھو۔ اگر فریج لگا سکتے ہو تو فریج لگاؤ تاکہ لوگوں کو پانی ملے۔ جتنے لوگ زیادہ پانی پئیں گے اس گرمی میں اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ اتنی زیادہ آپ کی روزی میں برکت دے گا کہ آپ اس کا اندازے بھی نہیں لگا سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔